ICC چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی پہلے میچ میں شکست کے بعد پاکستان کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ اوپنر فخر زمان انجری کے باعث ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ فخر زمان کی جگہ امام الحق کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں کا ہائی پرفارمنس سینٹر میں پریکٹس سیشن ہوا۔ ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں خواتین کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے تک پریکٹس کی۔ خواتین کھلاڑیوں کو بیٹنگ اور بالنگ کی عملی مشقیں کرائی گئیں۔ کوچز نے ویمن پلیئرز کو بیٹنگ سکلز بہتر کرنے کے لیے تربیت دی۔ خواتین کھلاڑیوں کی بالنگ سکلز بڑھانے کے لیے بھی کوچنگ کی گئی۔ فیصل آباد میں خواتین کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ 28 فروری تک جاری رہے گا۔ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے؟ ہر طرح کے کاروبار کو دستاویزی شکل دینا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات نورین سلیم جنجوا کی رپورٹ میں جانیے۔ ریٹیل کا جدید تصور، اختراع، تعاون اور فروغ کے عنوان سے اسلام آباد میں پاکستان ریٹیل بزنس کونسل نے کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اہم سٹیک ہولڈرز، پالیسی ساز اور انڈسٹری کے سرکردہ رہنما شریک ہوئے۔ مقصد ریٹیل سیکٹر کو جدید ٹیکنالوجی کے اشتراک سے ٹیکس نیٹ میں لانا اور ہر قسم کے ریٹیل کاروبار کو ڈاکیومنٹ کرنا تھا۔ چیئرمین PRBC زیاد بشیر نے کہا کہ ریٹیل سیکٹر GDP میں نمایاں حصہ ڈالنے کے ساتھ لاکھوں افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہے۔ ٹیکس ٹو GDP جو ریشو ہے پاکستان کا ریٹیل سیکٹر 19% پہ تقریباً GDP کا، اور وہ 1% ٹیکس دے رہا ہے۔ تو 19% سیکٹر 1% ٹیکس دے رہا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ کتنی چوری ہے اس سیکٹر میں۔ تو ہم ان کو یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے گڈز ہیں ان کا جو چین ہے اس کو کیسے ٹریس کرتے ہیں، اور وہ ان پہ بھی اپلائی کریں اور کوشش کریں کہ ان کو بھی ٹریسیبل بنائیں اور ان کی چوریاں پکڑیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ حکومت پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کی اس کاوش پر اس کا ساتھ دے گی۔ ریٹیل بزنس میں جو نئے ٹیکنالوجی کے اب چینجز ہیں ان کو بھی ہمیں امبیڈ کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ اس کو گرو کر سکیں۔ شرکاء نے زور دیا کہ پاکستان کی معیشت ہر قسم کے کاروبار کو ٹیکس نیٹ میں لائے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ریٹیل سیکٹر کسی بھی ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سیکٹر کو ٹیکنالوجی کے ساتھ متعارف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان ریٹیل بزنس کونسل اس معاملے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ کیمرہ مین طلعت فاروق کے ساتھ نورین سلیم جنجوا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سری لنکا میں مسافر ٹرین پٹری پر آنے والے ہاتھیوں سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا، لیکن حادثے میں 6 ہاتھی مارے گئے، 2 زخمی ہوئے۔ مسافر ٹرین جنگلی حیات کے لیے مختص علاقے سے گزر رہی تھی۔ یاد رہے سری لنکا میں ہاتھیوں کو قومی خزانہ سمجھا جاتا ہے اور ہاتھیوں کو مارنا یا نقصان پہنچانا مجرمانہ اقدام ہوتا ہے۔ سری لنکا میں 7000 جنگلی ہاتھی موجود ہیں۔ سرکاری ملازمین کا پاک سیکریٹریٹ چوک پر احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے پاک سیکریٹریٹ کے داخلی دروازے پر دھرنا دے دیا ہے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی کال پر احتجاج میں وفاقی اور صوبائی ملازمین شریک ہیں۔ سرکاری ملازمین کو پارلیمنٹ ہاؤس جانے سے روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ ضلع انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے افسران بھی پاک سیکریٹریٹ چوک پر موجود ہیں۔ پاک سیکریٹریٹ چوک کے مرکزی آہنی گیٹ بدستور بند ہیں، جبکہ ملازمین کی تقاریر اور نعرے بازی بھی جاری ہے۔ مرکزی آہنی گیٹ کی بندش سے پاک سیکریٹریٹ آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آسیان کے میڈیا وفد نے پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان آسیان کے اشتراک سے منعقدہ پروگرام کے تحت ہونے والے دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ ترجمان کے مطابق آسیان میڈیا وفد نے اسلام آباد میں چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں میڈیا کے ذریعے ثقافتی اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پیمرا نے کہا کہ آسیان کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے خواہاں ہے تاکہ دونوں خطوں میں باہمی فہم اور تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ اس موقع پر مسٹر نوئل ہیڈلٹن نے کہا کہ آسیان اور پاکستان کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعاون خوشائند ہے۔ خیبر پختونخوا گیمز کا پشاور میں آغاز ہو گیا ہے۔ صوبے میں مجموعی طور پر 2000 سے زائد مرد و خواتین مختلف کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے گیمز کا مشعل بھی روشن کیا۔ پشاور سے شیبہ حیدر کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا گیمز پشاور کے اسپورٹس کمپلیکس میں شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گیمز کا افتتاح کیا۔ انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے گیمز کا مشعل روشن کیا اور کھلاڑیوں نے مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ بھی کیا۔ جو بھی اس میں کسی گیم میں گولڈ میڈل لے گا اس کو اگلے سال تک ہر مہینے 25,000 روپیہ ماہانہ ملے گا۔ خیبر پختونخوا گیمز میں صوبے بھر سے 2000 سے زائد مرد اور خواتین مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں 16 مردوں اور 12 خواتین کے گیمز شامل ہیں۔ تمام کھیلوں کے مقابلے چارسدہ، کوہاٹ اور پشاور کے مختلف گراؤنڈز میں کھیلے جائیں گے۔ ہم قائد اعظم گیم میں براؤن میڈلسٹ ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ یہ ایونٹ بھی جیت کے جائیں گے۔ میں نے کرکٹ میں حصہ لیا ہے اور اگر ہم خواتین کی بات کریں تو خواتین بہت اچھا کرکٹ